الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وابنه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے اس درس کی گفتگو کا عنوان سیرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن یکم محرم الحرام ہے اور وہ قریب ہے، اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیا جائے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر تھا اور آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے. آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی شرف والے عزت والے خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کے خاندان کی شہرت بہت زیادہ تھی. آپ کے والد خطاب یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور اور جانے مانے انسان، معزز انسان تھے، اور آپ کے والد یہ سخت مزاجی میں مشہور تھے. اور چونکہ عرب میں اولاد کی کثرت پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے والد خطاب نے کثرت اولاد کے لیے متعدد شادیاں بھی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل قبول اسلام، ابتداء اسلام میں دیگر سرداران قریش کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے. قبول اسلام ان کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا. جو شخص نیا مسلمان ہوتا یا اسلام لے کر آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سزا سے نہیں بچتا، بلکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا کے مستحق ہو جاتا تھا. اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے، اسلام کی طرف آنے سے دور کریں. لیکن جن پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم ہو جائے پھر اسے کوئی بھی اسلام لانے سے روک نہیں سکتا. مولا کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ایسی نظر رحمت ڈالی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت عطا فرما. یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آ جائے اور اسلام کو ان کے ذریعے سے شرف حاصل ہو، عزت حاصل ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، لیکن مختصر طور پر میں بھی بتاتا چلوں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تاریخ کی ہسٹری میں یہ تاریخ اسلام کی ہسٹری میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں قبول اسلام کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت اسلام لے کر آئے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لے کر آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے قبول اسلام سے قبل
اسلام کے سخت دشمن تھے، اور جو لوگ اسلام لاتے تھے ان پر جتنا قابو چلتا تھا ذوب و کوب سے ذریعے سے دریغ نہ کرتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے، معاذ اللہ۔ اس ابو جہل کے اس اعلان پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غضب آیا، اور یہ ارادہ کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ اور اس ارادے سے تلوار لیے، ننگی تلوار لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب ناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اور جانے کے بعد دروازہ ٹھکٹکاتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ ٹھکٹکاتے ہیں ان کو کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ جب دروازہ کھولتی ہیں ان کی بہن، تو ان کی بہن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، کیا آواز آ رہی تھی، اور تم نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ میں کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ہم لات و منات و عزا کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ بے شک تم کچھ بھی کر لو، جتنا ظلم کرنا ہے ظلم کر لو، لیکن ہم اسلام سے باز نہ آئیں گے، دین اسلام کو نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ تلوار کے دستانے سے، یعنی جس جگہ سے تلوار کو پکڑتے ہیں اوپر کے حصے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ لہو لوہان ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے جسم سے خون بہنے لگ گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ایمان سے، اسلام سے باز نہ آیا، اور کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن ہم دین اسلام سے کبھی نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم اس اسلام کو پکڑ کر مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے اس جذبے کو دیکھا اور ان کے اس جملے کو سنا، تو ان کے اس جملے نے اتنا اثر ڈال دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کہ اپنی بہن سے کہا کہ میں بھی اب عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں بھی ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اے بہن، مجھے بھی وہ کتاب، وہ قرآن پڑھ کر سنا جو تم تلاوت کر رہی تھی۔ وہ پڑھ کر سنائیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے میری بہن، تم مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے لے چلو کہ میرے ہاتھ کو باندھو۔ ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میری اس تلوار کو، جس سے میں رسول کریم کو مارنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس تلوار کو میری گردن پر لٹکا دو۔ اور ان کی گردن پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مارتے مارتے رسول کریم کے پاس لے چلو، کہ میں رسول کریم کو مارنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارتے مارتے حضور کے قدموں تک پہنچا دو۔ حضرت عمر فاروق کو لے کر جاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں۔ حضرت حمزہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر وہ جنگ کے ارادے سے آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، اگر صلح کے ارادے سے آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ صلح کیا جائے گا۔ وہ آتے ہیں اور پھر دریافت کیا جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عمر آیا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کو فوراً لے کر آؤ۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اتنا ظلم کرتا ہے، وہ کس ارادے سے آیا ہے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچا دے۔ رسول کریم نے کہا کہ چھوڑو وہ سب چیزیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کو اندر لے کر آؤ۔ بہت اصرار کرنے کے باوجود بھی حضرت حمزہ کی بات کو نہ مانے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کو لے کر آؤ۔ اور جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھولتے ہیں، ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کریم کہ اے عمر، کس ارادے سے تم آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں
اور جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، جیسے ہی مشرف اسلام ہو گئے، اسی وقت اتنے زور سے، اتنے دلچسپی کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام بھی اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے صدائیں بلند کرنے لگے، نعرے لگانے لگے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس جذبے کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ یہ مسلمان یعنی ایمان لانے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا کہ اے حمزہ، یہ تو ابھی یہاں پر عمر آیا ہے، لیکن جان لو کہ میں آج رات ہی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے سے اسلام کو مشرف اور معزز اور عزت بخش۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور عمر خود نہیں آیا بلکہ عمر کو بلایا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کو میرے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت ساری امتحانات ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہو، اگر آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہو تو اذیتوں سے گزرنا پڑے گا، صبر سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا اسلام ظاہر کیا لوگوں پر تو ابتداءً کافروں نے آپ کو بڑی اذیتیں پہنچائی، بڑی تکلیفیں دی، لیکن یہ اسلام کا نشہ تھا کہ چڑھتا ہی گیا چڑھتا ہی گیا چڑھتا ہی گیا۔ ان صبر آزما حالات میں بھی آپ اسلام پر ثابت قدم رہے اور آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے جذبہ، محبت، اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے محبت فرمانے لگے۔